Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alfnan Khan and today we will discuss about cellular organizations. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. uh, all the organisms have been divided into five major groups کہ جو جاندار ہیں ان کو پانچ بڑے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ پانچ جو میجر گروپس ہیں یہ انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 3 میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اچھا اب جو ہے وہ چلتے ہیں. یہ کون کون سے پانچ گروپس ہیں؟ یہ پروکریوٹس ہیں، پروٹسٹ، فنجائی، پلانٹس اینڈ اینیملس. اچھا اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں جی آل آرگنزمز آر میڈ آف سیلس. تمام جاندار جو ہیں وہ سیل سے بنے ہوتے ہیں اور دیر آر ٹو بیسک ٹائپس آف سیلس. اب سیل میں بھی آگے جو ہیں وہ اس کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں. پہلے گروپ میں کیا ہوتا ہے جی دا آرگنزمز ان دا فرسٹ گروپ آر میڈ آف پروکریوٹک سیلس، کہ پہلے گروپ میں جو موجود جاندار ہیں وہ پروکریوٹک سیلس پر مشتمل ہوتے ہیں while all other groups have eukaryotic cells. لیکن جو بقیہ جو چار گروپس ہیں ان میں جاندار جو ہیں وہ یوکریوٹک سیلس کے بنے ہوتے ہیں. یہ جو پروکریوٹک ہے اور یوکریوٹک اس کا بھی مین ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ جو پروکریوٹک ہیں ان میں ویل ڈیفائنڈ نیوکلس پریزنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز جو ہیں وہ پریزنٹ نہیں ہوتی. لیکن یوکریوٹک میں ویل ڈیفائنڈ نیوکلس بھی ہوتا ہے، میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز بھی پریزنٹ ہوتی ہیں. لیکن اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ ڈفرینس انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 4 میں ڈسکس کریں گے. اچھا آگے چلتے ہیں. سیل آرگنائز ان 3 ways ٹو میک دا باڈیز آف آرگنزمس. کہ جو سیلز ہیں وہ 3 طرح سے ترتیب پاتے ہیں جانداروں کے اجسام بنانے کے لیے. سب سے پہلا کیا ہے جی سیل میں ایک یونی سیلولر اور دوسرا کلونیلس اینڈ ملٹی سیلولر آرگنائزیشنس. سیلز جو ہیں وہ یونی سیلولر، کلونیل اور ملٹی سیلولر آرگنائزیشنز بناتے ہیں. اب جو آرگنزمس اسی آرگنائزیشن سے بنتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں یونی سیلولر آرگنزم. مطلب جو یونی سیلولر آرگنائزیشن سے بنے ہیں وہ یونی سیلولر آرگنزم سے بنے وہ کلونیل آرگنزم، اور اسی طریقے سے جو ملٹی سیلولر آرگنائزیشن سے بنے ہیں وہ ملٹی سیلولر آرگنزم. اچھا نیکسٹ چلتے ہیں جی یونی سیلولر آرگنزم پہ. یونی سیلولر آرگنزم میں کیا ہوتا ہے؟ اونلی ون سیل میک دا لائف آف این آرگنزم، کہ ایک ہی سیل جو ہے وہ جاندار کی زندگی بناتا ہے، اور اس کے بعد آل دا لائف ایکٹیویٹیز آر کیریڈ آؤٹ بائی دا اونلی سیل. ٹھیک ہے، زندگی کے تمام افعال اور سرگرمیاں جو ہے ایک ہی سیل سر انجام دیتا ہے. اس کی ایگزامپلس ہے امیبا، پیرامیشیم، یوگلینا. یہ ان کی جو ہے وہ ایگزامپل ہے امیبا اور دوسرا پیرامیشیم اور یہ یوگلینا. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کلونیل جو ہے وہ آرگنائزیشن کی. In colonial type of cellular organization, many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them. مطلب جو کلونیل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یونی سیلولر جاندار اکٹھے رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان کسی قسم کی تقسیم کار نہیں ہوتی. مطلب کہ یہ کام جو ہے یہ فلاں سیل نے کرنا ہے اور یہ اس سیل نے کرنا ہے، تو یہ ڈویژن آف لیبر جو ہے وہ نہیں ہوتی. اچھا نیکسٹ ایچ یونی سیلولر آرگنزم ان اے کلونی لیوز اٹس اون لائف اینڈ ڈز ناٹ ڈپینڈ آن ادر سیل فار اٹس وائٹل ریکوائرمنٹس. کہ جو کلونی میں رہنے والا ہر یونی سیلولر جاندار ہے نا وہ اپنی زندگی خود گزارتا ہے اور اپنی ضروریات کے لیے کلونی کے دوسرے جانداروں پر انحصار نہیں کرتا. اس کی ایگزامپل ہے وال واکس. وال واکس از اے گرین الگا فاؤنڈ ان دا واٹر، کہ یہ جو ہے وہ پانی میں رہنے والا ایک سبز الگا ہے جس کو وال واکس کہتے ہیں. یہ کلونیل آرگنائزیشن جو ہے وہ شو کرتا ہے، مطلب اس کے اندر یہ کلونیل آرگنائزیشن پائی جاتی ہے. اور یہ اس کی جو کلونیل آرگنائزیشن بنتی ہے اس میں وال واکس کے کتنے سیلز ہوتے ہیں؟ سینکڑوں، ہنڈریڈز آف وال واکس سیلز جو ہیں وہ کلونی بناتے ہیں. اور اس کے بعد ہے نیکسٹ ملٹی سیلولر آرگنائزیشن، لیکن یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. سو آئی ہوپ یو گیٹ دا آئیڈیا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.